دنیا کے اندر زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا ذخیرہ موجود تھا، جس کا کچھ حصہ مصر، سوڈان اور لیبیا میں واقع ہے۔ لیبیا کے لوگ یہیں سے اپنا فریش پانی لے اور پی رہے تھے، جسے قذافی نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا، جو کہ اگلے 1000 سال تک اسی طرح سے ختم نہیں ہوگا، جس کا صلہ لیبیا کے کچھ باغیوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر بے دردی سے اس کو قتل کر کے آخرت تک پہنچانے میں ادا کیا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں نیٹو نے پیدا کیے کہ قذافی کے اپنے ہی لوگ اس کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی پہلی وجہ جو مسلم تجزیہ نگار اور کچھ سیاستدان بتاتے ہیں وہ معمر قذافی کے آئیڈیاز تھے، جس کے مطابق وہ امریکن اکانومی کو پیچھے چھوڑ کر لیبیا کی اکانومی کو نمبر 1 اکانومی ان دی ورلڈ بنانا چاہتے تھے۔ معمر قذافی کے قتل کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک بلاک بنانا تھا، اور اس کی تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی آئل یعنی پیٹرول۔ کچھ تاریخ دانوں کا معمر قذافی کے قتل کے پیچھے ہیلری کلنٹن کی ای میلز کا بھی ثبوت سامنے آنا ہے۔ ہیلری کلنٹن کی کچھ ای میلز لیک ہوئی جس میں صاف ظاہر تھا کہ فرانس اور امریکہ نے سازش کے ذریعے لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر قذافی پر حملہ کروایا، اور اس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمر قذافی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں جو آئل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت ڈالرز میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت کچھ نہ کر کے بھی آٹومیٹیکلی پوری دنیا پر راج کر رہی تھی۔ لیکن قذافی یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام کی تمام ٹریڈنگ کی خرید و فروخت US ڈالرز کی بجائے یورو، رشین کرنسی یا روپے میں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ لیبیا نے امریکہ کے کمپیٹیٹو کنٹریز یعنی چائنا، رشیا اور انڈیا میں اربوں ڈالرز کی آئل کی ٹریڈ کا ایک کانٹریکٹ کیا تھا، جو کہ ان ممالک کی اپنی کرنسی میں ہونا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے یہ دنیا کی آئل کی سب سے بڑی ڈیل تھی، جو کہ لیبیا، چائنا، روس اور انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ لیبیا کے اس فیصلے سے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی۔ IMF اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی ان پر ختم ہو جانا تھا، یعنی افریقن کانٹیننٹ کے تمام ملکوں پر امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کا اثر ختم ہو جاتا، اور یہ تمام غریب ممالک قرضوں یا ٹریپ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیے جاتے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صرف لیبیا پر ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ پر کنٹرول مستقبل کے اندر ختم ہونے والا تھا۔ معمر قذافی ایک انقلابی لیڈر تھے، جو کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفاد کے حق میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معمر قذافی جب بھی بات کرتے تو وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، اور سرِ عام اپنی دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہونے والی ڈیلز کی باز گشت کو میڈیا کی زینت بھی بناتے۔ معمر قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا۔ اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا حکمران ہے۔ اس نے نیٹو کے کئی بیس کیمپ لیبیا کے اندر بنائے تھے، جس کے اندر 5 اٹالین بیس سب سے اہم تھے۔ لیکن معمر قذافی جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان 500 غیر ملکن اٹالین بیسز کو لیبیا سے ختم کر دیا۔ قذافی کو اپنے فورن افیئرز کے اندر بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں تھی، اور ان پالیسی